تو رمضان کا تیسرا دن، اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس وقت شدید تھکن اور چڑچڑاپن محسوس ہو رہا ہوگا۔ دیکھیں، اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ صرف بھوک نہ ہو؟ آج ہم اسی بات کی تہہ تک جائیں گے کہ یہ جو مشکل لگ رہی ہے، یہ اصل میں آپ کے دماغ کو شوگر کی لت سے آزاد کرنے اور ہاں، آپ کے نفس پر قابو پانے کی ایک بہت گہری ٹریننگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ خود سے یہ سوال پوچھیں، افطار سے پہلے جو شدت خواہش محسوس ہوتی ہے، کیا وہ واقعی جسم کی ضرورت ہے یا دماغ کی ایک پکی عادت؟ یہ بھوک ہے یا ایک ایسی لت جسے رمضان ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر رہا ہے؟ اگر آپ کا دھیان بھی ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے تو یہ بالکل نارمل ہے۔ تیسرے دن تک آپ کا دماغ ان چیزوں کے لیے بے چین ہو رہا ہے جن کا وہ عادی ہو چکا ہے۔ یہ خواہشات دراصل پہلا اشارہ ہے کہ آپ کے اندر ایک گہری تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ تو اس شدید خواہش کے پیچھے اصل سائنس کیا ہے؟ یہ صرف ارادے کی کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کا دماغ ہے جو ایک معمول کے ٹوٹنے پر ری ایکٹ کر رہا ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ہر بار جب آپ کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ڈوپامن نامی ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ وقت کے ساتھ دماغ اس انعام کا عادی ہو جاتا ہے۔ رمضان اس سائیکل کو زبردستی روک دیتا ہے اور آپ کا دماغ پوری شدت سے احتجاج کرتا ہے۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ صاف صاف دکھا رہی ہے کہ چینی پر انحصار کتنا غیر مستحکم ہے۔ آپ کو توانائی کا ایک تیز جھونکا ملتا ہے جس کے فوراً بعد شدید تھکن طاری ہو جاتی ہے۔ روزہ اسی اتار چڑھاؤ والے چکر کو توڑتا ہے اور آپ کے جسم کو ایک مستحکم، پائیدار توانائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ جو چڑچڑاپن افطار سے پہلے محسوس ہوتا ہے نا، اسے نیورو سائنس میں ریوارڈ پریڈکشن ایرر کہتے ہیں۔ یہ آپ کا دماغ ہے جو کہہ رہا ہے، بھائی میرا انعام کہاں ہے؟ یہ سمجھنا اس جدوجہد کو ذاتی ناکامی کے طور پر دیکھنے سے ہٹا کر ایک قابل فہم بائیولوجیکل پروسیس کے طور پر دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اور یہ جو مشکل عمل ہے، یہ دراصل ایک ناقابل یقین حد تک مثبت چیز ہے۔ آپ اپنے دماغ کے راستوں کو، اس کی وائرنگ کو دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں۔ آپ اپنے دماغ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ خوشی اور انعام کے لیے فوری طور پر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نیورو پلاسٹیسٹی ہے جو حقیقی وقت میں ہو رہی ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بائیولوجیکل پروسیس کس طرح روزے کے گہرے روحانی پہلو سے جڑتا ہے۔ یہ صرف دماغی کیمسٹری سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ نفس کے خلاف ایک جدوجہد ہے، ایک اندرونی جہاد۔ یہ سلائیڈ شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ سائنس اور ایمان کس طرح ایک ہی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ دماغ کا لمبک سسٹم جو فوری تسکین چاہتا ہے، وہی ہے جسے اسلام نفس کہتا ہے، اور پری فرنٹل کارٹیکس جو سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے، وہی ہے جسے روزہ تقویٰ کے ذریعے مضبوط کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، یہ خواہش کی موجودگی میں خود پر قابو پانا ہے۔ تو جب آپ کو وہ شدید خواہش محسوس ہوتی ہے نا، تو آپ ناکام نہیں ہو رہے، بلکہ آپ عین اس جگہ ہیں جہاں تقوی کی تعمیر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ شوگر کی لت ہماری جدید دنیا کی زیادتی کی ایک بہترین مثال ہے۔ رمضان ہمیں اعتدال کی تربیت دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام نہیں بلکہ آقا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آخر میں قرآن کا یہ وعدہ یاد رکھیں، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اسے نفس کو پاک کر لیا۔ اب پاکیزگی کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ خواہشات ہی وہ جدوجہد ہیں۔ تو اگر آپ تیسرے دن جدوجہد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ کا عمل کام کر رہا ہے۔ اب قرآن سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثال کی طرف آتے ہیں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کا طرز زندگی نظم و ضبط پر مبنی تھا، نہ کہ آرام پرستی پر۔ یہ طاقتور حدیث ہمیں سنت کی یاد دلاتی ہے، اعتدال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ زیادہ کھانا سمجھ بوجھ کو کمزور کرتا ہے اور روحانی بیداری میں رکاوٹ بنتا ہے۔
یہ اس زیادتی کے بالکل برعکس ہے جو ہماری لتوں کو ہوا دیتی ہے۔ تو اب جب ہم کیوں کو سمجھ چکے ہیں تو اب کیسے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک عملی منصوبہ ہے جسے آپ آج رات سے ہی اس چکر کو توڑنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 6 اقدامات آپ کو کنٹرول واپس لینے میں مدد کریں گے۔ افطار میں پروٹین سے شروع کریں تاکہ بلڈ شوگر مستحکم رہے۔ میٹھے مشروبات سے بچیں جو ڈوپامین کو سب سے تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ سحری کو متوازن رکھیں اور جب خواہش اٹھے تو اسے صرف ایک خیال کے طور پر دیکھیں اور اس کا انعام ذکر یا قرآن جیسی چیزوں سے بدل دیں۔ اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا سب کچھ بدل سکتا ہے۔ چینی کی لت صرف کھانے کے بارے میں نہیں ہے۔ نہیں، اس کا تعلق ہے فوری تسکین کی خواہش سے۔ چینی تو صرف ایک ٹریگر ہے۔ جب آپ اس ایک خواہش پر قابو پانا سیکھتے ہیں تو آپ بہت سے دوسری خواہشات، غصہ، فضول خرچی، سوشل میڈیا پر قابو پانے کی طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا یہ سادہ سا عمل آپ کو صبر کی طاقت سکھاتا ہے۔ یہ جملہ میں انتظار کر سکتا ہوں آپ کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی فوری خواہشات اور آپ کے رد عمل کے درمیان ایک وقفہ پیدا کرنے کی تربیت دیتا ہے، اور یہی تو حقیقی آزادی ہے۔ تو آخر میں اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ جد و جہود کر رہے ہیں تو آپ ناکام نہیں ہو رہے۔ آپ کو اپنی انحصار کی حقیقت دکھائی جا رہی ہے۔ یہ خواہشات اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دماغ اور روح خود کو دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں۔ رمضان بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ مہارت حاصل کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کو اس وضاحت سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ لائک کریں، ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس رمضان میں جدوجہد کر رہے ہوں، اور مزید گہری وضاحتوں کے لیے سبسکرائب کریں۔ رمضان مبارک۔